یہ مہاد المدینہ ہوٹل ہے، مہاد المدینہ 1، اور یہاں سے اب ہم چلنا شروع کر رہے ہیں، اور یہ اس کا واکنگ ڈسٹینس ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ راستہ مہاد کا جو شارٹ راستہ ہے 7 منٹ کا، 5 منٹ کا، بلکہ یہ بند ہے فی الحال۔ ہم لانگ راستے سے جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کتنی دیر میں ہم حرم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ مدینہ کی گلیاں ہیں، فجر کا وقت ہے اور فجر کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں مہاد المدینہ سے حرم کی طرف، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلال مسجد کی سائڈ پر ہوٹل ہے، اوالی سائڈ یہ کہلاتی ہے، اور اچھی اور صاف ستھری الاٹمنٹس ہوٹلس کی اور بلڈنگ کیٹیگری کے ہوٹلس وغیرہ وہ یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ ویڈیو میں آپ کو مستقل دکھاتا ہوں کہ ہم کتنی دیر میں کہاں سے کہاں تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھیں فجر کا وقت ہے، لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے بلڈنگ یہ بقالے وغیرہ بنے ہوئے ہیں جو اس وقت بند ہے۔ مدینہ کا آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں جو ہے وہ رات کے وقت میں دکانیں وغیرہ بند ہو جاتی ہیں، مکے میں دن ہو یا رات ہو سب برابر ہوتا ہے۔ یہ اسٹالز ٹھیلے جو لوکل لگاتے ہیں لوگ وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ مدینہ کی صبح، اللہ کریم سب کو یہ صبح دیکھنا نصیب فرمائے، دعا ہے۔ آپ مدینہ کی گلیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہوٹل کا ڈسٹینس بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور آپ جو ہے وہ درود پاک بھی پڑھتے رہیں۔ یہاں اس یہ مسجد الفلاح بنی ہوئی ہے، اس کے ساتھ مسجد الفلاح یہاں بنی ہوئی ہے۔ یہ نیو الفلاح ہے اور متم الفلاح بھی ہے، یہاں سے آپ نکلتے ہیں۔ اور ویڈیو کو ہم اسکپ وغیرہ نہیں کر رہے، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بالکل اس کو کنٹینیوسلی آپ کے سامنے رکھیں۔ پھر بتا رہا ہوں شارٹ راستہ اس وقت بند ہے، اگر وہ کھل جاتا ہے تو پھر تو بات ہی دوسری ہو جائے گی۔ اب ان کے ساتھ ساتھ یہ جو لگے ہوئے ہیں ہڈلس روڈ کے لیے، یہاں سے آپ سیدھا 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 چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ راستہ پریشان نہیں کرے گا، یاد رہے گا۔ یہ ہے مہاد المدینہ کا راستہ۔ فجر میں نے اس لیے ویڈیو بنا لی کہ راستہ ہی دکھانا ہے، تو راستہ تو اس موسم میں بھی نظر آ ہی رہا ہے، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، ورنہ دن میں بھی کبھی آپ کو یہ راستہ ہم دکھا دیں گے۔ مہاد المدینہ میں بکنگ وغیرہ کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہوٹل اندر سے کیسا ہے اس کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے چینل پہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک گزارش ہی کروں گا یہاں پہ کہ بھائی چینل کو جو سبسکرائبرز ہیں ہمارے، بلکہ جو ویورز ہیں وہ دیکھتے ہیں اور سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز محبت کا اظہار کریں مکمل طور پر کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ٹھیک ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ جو محبت ہے آپ کی پوری طور پر ظاہر ہو سکے۔ اللہ کریم آپ کو خیر عطا فرمائے۔ مدینے کی یہ گلیاں، یہ راستے زندگی میں کئی مرتبہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ سرایا طیبہ ہوٹل ہے، یہاں سے اس کا راستہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ مہاد مدینہ کا راستہ سرایا طیبہ ہوٹل سے نکلتا ہے۔ میری ایج کوئی 28-29 کے درمیان میں اس وقت، اور یہ اپریل کے مہینے میں ویڈیو بن رہی ہے، تو میں دسمبر کے مہینے میں پیدا ہوا تھا۔ 29 اور 28 کے درمیان کی عمر ہے، اور اس عمر کا آدمی جو نارمل واک کرتا ہو وہ کتنی دیر میں پہنچ جائے گا، یہ آپ کو اس ویڈیو سے اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس گلی کے اندر میں مڑا ہوں سرایا طیبہ سے سیدھے ہاتھ کی طرف، یہ گلی چل رہی ہے۔ ہم آپ کو مسجد نبوی تک کی واک دکھائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ واکنگ ڈسٹینس کسی بھی ہوٹل کا، نوٹ کر لیں یہ بات، صرف اسی ہوٹل کی نہیں، مکہ ہو یا مدینہ ہو،
جب ہوٹل کے واکنگ کی بات کی جاتی ہے تو واکنگ ڈسٹینس ہوٹل کا کاؤنٹ کیا جاتا ہے حرم کے فرش تک، ٹھیک ہے نا. روضہ رسول تک واکنگ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اسی طریقے سے خانہ کعبہ تک واکنگ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، فرش تک کاؤنٹ کی جائے گی واکنگ. صحیح ہے. تو ہم جو ہے وہ آپ کو مسجد نبوی کے فرش تک کی واکنگ اس کی دکھاتے ہیں ابھی کہ ہمیں کتنا وقت لگتا ہے مسجد النبوی پہنچنے میں. تو یہ ہے مہان مدینہ کا راستہ جو کنٹینیو ہم چلا رہے ہیں آپ کے سامنے. روڈ کراس کر رہے ہیں. دن میں آپ یہاں آئیں گے تو بڑی رونق ہوگی. رات میں جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پر بند ہو جاتا ہے مدینہ میں. رات میں دیکھنے والی رونق نہیں ہوتی. ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ 70,000 صبح فرشتے اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں بارگاہ رسالت میں. اس کے علاوہ دنیا بھر سے لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. سامنے گرین جو گنبد دکھ رہا ہے یہ مسجد بلال ہے، ٹھیک ہے نا، مسجد بلال. یہ ڈسٹ بن دکھ رہا ہے آپ کو. یہ ایک دکان کھلنا شروع ہوئی ہیں اب، لائٹ جلی ہے ابھی. یہ ساری دکانیں یہاں پہ ہوٹلز ہیں، کھانے پینے کے آئٹمز ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں یہاں پر. تو درود پاک بھی پڑھ لیں آپ. مدینہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ رہا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے، جس نے میرا تذکرہ سنا، میرا نام سنا، مفہوم ہے حدیث شریف کا، اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا تو ایسا شخص بخیل ہے، اس نے بخل کیا. تو یہ ہے سلسلہ. درود شریف بھی جو ہے وہ آپ پڑھتے ہی رہا کریں، حصول برکت کے لیے اور نزول رحمت کے لیے. اللہ تعالیٰ برکت نازل فرماتا ہے درود شریف پڑھنے والوں پر. یہ سب دکانیں بند ہیں دن کے وقت میں. آپ کو یہاں اچھی خاصی جو ہے وہ ظاہری رونق اور چہل پہل نظر آئے گی. یہ ہم مڑ رہے ہیں یہاں سے الٹے ہاتھ کی جانب، ٹھیک ہے. الٹے ہاتھ کی جانب مڑتے ہیں. سامنے مسجد بلال کا مینار گرین الگ سے ہی دکھ رہا ہے. اور یہ صبح کے وقت میں اتنا رش نہیں ہے، ورنہ اچھے خاصے خلقت یہاں سے آتی ہے گزرتی ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد ہندوستانی پاکستانی یہاں رہتے ہیں. بلکہ میں نے عرب کنٹریز کے بھی لوگوں کو، جو بہت سارے ایسے ہیں جو جان پہچان کے لوگ ہیں، انہیں میں نے دیکھا ہے ان کی ویڈیوز میں کہ وہ اسی سائٹ پہ آ کے ہوٹلز میں رک رہے ہوتے ہیں. تو یہ مہان مدینہ کے بالکل میں نے آپ کو ریئل ویڈیو دکھا دی ہے، وداؤٹ اسپیڈ کو تیز کیے ہوئے اور کسی پاز کے بغیر اور کسی بھی قسم کے گیپ کے بغیر. شاید آپ میری باتوں سے پک گئے ہوں، تو اس کے لیے بھائی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ کریم آپ تمام کو مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائیں، ان راہوں سے آپ بھی گزریں. اور بات یہ ہے کہ آپ کو اگر ایک مناسب سے واکنگ ڈسٹینس پر، جیسے کہ مسجد بلال ہے، سیدھا یہ راستہ ہے، یہ بنا دیے باقاعدہ انہوں نے یہاں پہ وال، مساجد کے یہاں پہ تعارف بھی لکھے ہوئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ایک مناسب رینج میں ایک صاف ستھری سی جگہ آپ کو مل جاتی ہے رہنے کے لیے، فیملی کے ساتھ ہیں آپ یا آپ اکیلے ہیں، تو یہ ایک اچھا ہو جاتا ہے معاملہ. آپ کہتے ہیں چلو یار ایک سہولت مل گئی ہے. مرکزیہ آ گیا سامنے، ٹائم نوٹ کر لیں. مرکزیہ سے ہمیں مشکل 2 منٹ شاید 2.5 منٹ لگیں گے، ہم حرم کے صحن کو ہوں گے. وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں اگرچہ ویڈیو رات میں بنا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کہیں گے یار اتنا اندھیرا دکھ رہا ہے، صحیح سے مزہ نہیں آ رہا. ٹینشن نہیں ہے، اللہ پاک آپ کے بھائی کو آپ دعا کریے گا بار بار لائے. ایک ایک راستہ آپ کو دکھائیں گے مدینہ کا انشاءاللہ. آپ کسی بھی ہوٹل سے نکلیں گے پریشان نہیں ہوں گے. مہان مدینہ کا راستہ یہ ہے، مہان مدینہ 2 بھی بنا ہوا ہے، وہ بھی اسی راستے سے آپ آئیں گے. نجمت النخبہ ہوٹل ہے ہمارا، وہ بھی ادھر ہی یہی راستہ اس کا بھی.
زہرا 6 جیسے زہرا 6 بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہی راستہ ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ گاڑیاں رکی ہوئی ہیں باقاعدہ نا، لوگوں کو گزرنے دیا جا رہا ہے۔ یہ سگنل کا ایک پراپر نظام بھی ایک بڑی اچھی بات ہے انہوں نے یہاں پہ کر دیا ہے، ورنہ پہلے جب میں آیا تھا تو یہاں گاڑیاں بڑی سپیڈ میں گزر جایا کرتی تھیں، لوگوں کا انتظار نہیں کرتے تھے یہ لوگ، اگر اب کرتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، صحیح، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ مرکزیہ میں داخل ہو گئے، واکنگ سامنے آپ کے بھائی، درود شریف پڑھتے رہیں اور میں آپ کو پورا لے کے جاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ پاک حاضریاں عطا فرمائے۔ ہم مجھ سے ایک صاحب نے رابطہ کیا تھا، بہت سارے لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، ایک صاحب کی بات دل میں رہ گئی میرے، تو انہوں نے جب ہوٹل کا ذکر ہوا کہ بھائی پیکیج میں آپ کو کیا چاہیے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ سرکار کے دربار میں چاہ رہے ہیں بس کمر ٹکانے کے لیے کوئی ایک جگہ دیتے ہیں اکمل بھائی، باقی ہمیں کوئی آسائش نہیں چاہیے، کوئی فیسلٹی نہیں چاہیے، بڑی بارگاہ ہے، سب کچھ وہاں مل جاتا ہے، تو بس ہمیں جو ہے نا وہ کمر ٹک جائے اپنی، کچھ تھوڑا سا آرام کر لیں، بتقاضۂ بشریت انسان تھک جاتا ہے، تو بس تھوڑا سا تھک جائیں گے تو آرام کر لیں گے، اتنی آپ جو ہے نا وہ ہمیں سہولت دلوا دیں کہیں۔ تو یہی بات ہے کہ سرکار کی دربار میں آپ آئے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ مینار نظر آ گئے ہیں آپ کو مسجد نبوی کے، ٹھیک ہے، مسجد نبوی کے مینار ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ نظر آ رہے ہیں، اور ہماری ویڈیو بس اینڈ کو پہنچ رہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، مزید ویڈیوز انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ ہوٹلز کے ڈسٹینس اگر آپ چاہتے ہوں کمنٹ میں بتائیں، اکانومی ہے، مرکزیہ کے ہوٹل ہیں، سب انشاءاللہ کور کریں گے۔ یہ سفر میرا فیملی کے ساتھ ہے اس وقت، تو تھوڑی سی مصروفیات مختلف ہیں، لیکن انشاءاللہ باقاعدہ ایک سفر کریں گے، آپ کو ایک ایک ہوٹل کی ویڈیو اور یہ دیگر چیزیں دکھائیں گے۔ اچھا، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے آپ میرے ساتھ کام کریں، میرے ساتھ بکنگ لیں، کچھ بھی کریں XYZ، ایک آپ کی مرضی، آپ دنیا جان میں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ ہوٹل جو میں بک کر رہا ہوں، یا آپ کو کسی ایجنٹ نے اس ہوٹل کا نام بتایا ہے، تو بھائی یہ ہوٹل جو ہے وہ کیسا ہے، اس کا راستہ کہاں سے آتا ہے اور کس طریقے سے اس کا راستہ نکلتا ہے۔ تو یہ ایک آسانی ہو جاتی ہے حاجی کے لیے کہ بھائی میں آ رہا ہوں تو مجھے پہلے سے پتہ چل جائے، لیکن اب کسی نے مہاتما مدینہ کا راستہ نہیں دیکھا ہوگا تو اب اس کو راستہ سمجھ میں آ جائے گا، وہ ویڈیو دیکھ دیکھ کے چل سکتا ہے، سیدھا سیدھا ویڈیو دیکھ دیکھ کے چلے گا تو پہنچ جائے گا۔ تو یہ ایک ذرا فائدہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، معہد المدینہ ہو یا XYZ کوئی بھی ہوٹل، اس کا واکنگ آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اچھا، یہاں پہ راستے بعض اوقات بند بھی ہو جاتے ہیں، تو تبدیلیاں چھوٹی موٹی آتی رہتی ہیں، اس کا تعلق پھر ایجنٹ سے نہیں ہوتا، وہ پھر ظاہر سعودی گورنمنٹ سے ہی ہوتا ہے، تو اس کو آپ جو ہے نا وہ پلیز کاؤنٹ نہ کیا کیجیے، کبھی کوئی راستہ بند ہو جائے۔ چڑل سروس ہوٹل ہوتے ہیں، چڑل کے معاملات کچھ ڈفرینٹ ہو جائیں تو کہانیاں پھر مختلف ہو جاتی ہیں۔ ہمارا ہم پہنچ گئے، واکنگ آپ خود کاؤنٹ کر لیجیے، مستقل اپنے آپ سے بات کی، دعا میں یاد رکھیے، اللہ پاک آپ سب کو مسافر بنائے، مسافر مدینہ بنائے، آمین آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔